دوسرا تجربہ انہوں نے یہ عمران خان صاحب کی صورت میں کیا، اور پیش نظر یہ تھا کہ ہم پورے نظام کو الٹ کر چین کی طرز کا سیاسی نظام بھی لے آئیں گے۔ اس کے بارے میں بہت سی اسائنمنٹس لوگوں کو دی گئیں، مجھے بھی معلوم ہے، میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں کہ کیا کیا کام اس سلسلے میں کرائے گئے۔ تو اس انٹرویو میں گامدی صاحب نے اپنے اصول کے برخلاف عمران خان صاحب کا نام لے کر ان پر تنقید کی کہ یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ایک یعنی وہ مہرے ہیں یا جو بھی واٹ ایور جو بھی کہا۔ ایک سوال میں جب جہاز سے بیٹھا کچھ تھوڑے سے لوگ پہچاننے لگ جاتے ہیں، تو تقریباً سب نے، حتیٰ کہ وہ 10-12 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ جو ایئر ہوسٹس بھی تھوڑی سی ذرا مانوس ہو گئی، تو اس نے بھی مجھ سے یہ پوچھا کہ پاکستان کا کیا حال ہے۔ تو میں اس سلسلے میں بھی، چونکہ آپ کی نظر ہے ساری، اور یہ میں بہت ہی عاجزی سے اور بالکل ایک اس معاملے میں اپنے آپ کو جاہل ہوں اور سمجھتے ہوئے، آپ کے خیال میں پاکستان کے موجودہ حالات میں اگر گراف کو ہم ایکسٹرا پلاٹ کریں تو وہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگر ہم فرض کریں اس کو ریورس کرنا چاہیں تو ایز اے فرد میں کتنا حصہ ڈال سکتا ہوں؟ یہ سوال تو آپ نے بڑا والا کر دیا۔ اس سے پہلے بچے تھے۔ میرے نزدیک پاکستان کے 2 پیدائشی امراض ہیں۔ آپ چونکہ طبیب ہیں، میں یہ بات اس سے پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں، وہ جس دن وجود میں آیا تھا اسی دن یہ لاحق ہو گئے تھے اس کو۔ اور پیدائشی امراض کا علاج آپ جانتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس میں سے ایک قومی اور مذہبی ریاست کی کشمکش ہے، اور دوسرے سول ملٹری کشمکش ہے۔ اس سے ہم نے ابتدا کی ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 1958 اکتوبر میں ایوب خان صاحب نے قبضہ کیا تھا، لیکن اس کے آثار بہت پہلے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کی بعض معاملات میں تیاری قیام پاکستان سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، اس کے بھی بہت سے شواہد ہیں۔ تو یہ کشمکش ہے جس سے ہم نے ابتدا کی ہے۔ ابھی تک ہم اس سے نکل نہیں سکے۔ کیوں نہیں نکل سکے؟ اس لیے کہ بحیثیت مجموعی ہماری مذہبی اور سیاسی قیادت دونوں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ جب مان لیتے ہیں کہ کوئی مرض ہے اور اس کا علاج کرنا ہے تو پھر علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اسی سے ہماری تاریخ بن رہی ہے۔ یعنی اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو ایک طرف ہماری افواج ہیں، جو ظاہر ہے کسی ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ملک رہتے ہیں تو ان کی بنیاد پر رہتے ہیں۔ افواج کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم مذمت کی نگاہ سے دیکھیں، وہ ہمارے وجود کی حفاظت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ یہاں سول حکومت کے نظام کو چلنے نہیں دیں گے، تو وہ مختلف تجربات کرتے ہیں۔ جو سب سے سنگین تجربات انہوں نے اس پوری تاریخ میں بہت کیے ہیں، یعنی ضیاء الحق صاحب کا تجربہ بھی ایک تجربہ تھا، ان سے پہلے ایوب خان صاحب کا تجربہ بھی ایک تجربہ تھا۔ ایوب خان صاحب نے ہمیں ایک نیا آئین دیا تھا، جمہوریت کا ایک نیا تصور دیا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر مذہبیات میں بھی اجتہادات کی تاریخ رقم کی تھی، آئلی قوانین اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو برابر نہیں ہو سکے، لیکن یہ کہ سب چیزیں انہوں نے کرنے کی صحیح کی۔ اور ضیاء الحق صاحب اس کے بعد پھر آرتھوڈاکس مذہبیت کی طرف لے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب ایک دوسری دنیا پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو پروجیکٹ تو اس سے پہلے بھی بہت رہے ہیں، لیکن یہ پچھلے 30-35 سال سے جو 2 پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں، وہ تو اب آپ سمجھیے کہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ ایک طالبان کا، اس میں یہ تصور دیا گیا کہ ہم افغانستان میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں نے بار بار توجہ دلائی کہ آپ ایک نظریاتی حکومت قائم کر دیں گے، اور ان لوگوں کی قائم کر دیں گے جو جمہوریت کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، تو یا تو آپ ان کو کہیے کہ ادھر بھی وہی آ جائیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہبی نقطہ نظر کی حکومت آپ کے ہمسائے میں قائم ہو جائے، ایسے ہمسائے میں جس کے درمیان سرحد بھی کبھی سرحد نہیں بن سکی، اور اس کی جڑیں فکری لحاظ سے آپ کے ہر مدرسے میں موجود ہوں، اور پھر وہ لوگ اس سے انسپائر نہ ہوں۔ میں نے تو 35 سال میں میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کی قوالی کر ڈالی
لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا. دوسرا تجربہ انہوں نے یہ عمران خان صاحب کی صورت میں کیا، اور پیش نظر یہ تھا کہ ہم پورے نظام کو الٹ کر چین کی طرز کا سیاسی نظام بھی لے آئیں گے. اس کے بارے میں بہت سی اسائنمنٹس لوگوں کو دی گئیں، مجھے بھی معلوم ہے، میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں کہ کیا کیا کام اس سلسلے میں کرائے گئے، لیکن دونوں بالکل ناکام ہو گئے. یعنی دونوں تجربات جو کیے گئے اس پر کچھ سننے کے لیے تیار نہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پہلی مرتبہ طالبان کے خلاف اقوام متحدہ میں گیا ہوا ہے. یعنی ہم شکایت لے کر گئے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں در اندازی کر رہے ہیں. 1 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگ وہاں پر منظم موجود ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں طالبان طرز کی حکومت قائم کرنی ہے. اور آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر روز 5 7 10 ہمارے افواج کے لوگ ان کی نظر ہو رہے ہیں مختلف جگہوں، آج بھی ہوئے ہیں. یہ صورتحال ادھر ہے. اور دوسرے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ اب وہ جس لیڈر کو بنایا گیا تھا لوگ اس کے ساتھ آ گئے ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، جب آپ ایک بڑے پیمانے پر اس طرح کا منصوبہ بناتے ہیں تو وہ آپ کے پھر ہاتھ میں نہیں رہتا. چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ آپ دھاندلی کریں، مجبور ہیں کہ آپ راستہ روکیں. اس وقت اب کیا کر رہے ہیں، شب و روز اس میں صرف کیے جا رہے ہیں کہ کوئی 10 15 سال کا منصوبہ بنا کے ہم اس سے نجات حاصل کر لیں، اس سے نجات حاصل کر لیں اور اس سے نجات حاصل کر لیں. یہ ہماری داستان ہے 2 لفظوں کے اندر. تو اس میں یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ چلیے اپنی غلطیوں کا شعور ان کو ہو جائے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ تو اسکیم کی غلطیاں ہیں، تدبیر کی غلطیاں ہیں، لیکن بنیادی معاملہ وہ ہے جب تک ہم اس پر ایڈریس نہیں کریں گے ہمارا ملک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش وہ ہماری جڑوں میں اتری ہوئی ہے، وہ ہمارے دستور میں ہے، وہ ہماری پارلیمنٹ میں ہے، وہ ہمارے پورے نظام میں ہے، اور وہ بار بار سامنے آتی ہے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان مذہبی ریاستیں جو بنی ہیں جیسے ایران ہے، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے افغانستان ہے، ان سے بھی زیادہ اسلام کی بری تصویر پیش کرنے لگ گیا ہے عالمی سطح پر. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو ہدایت دے اور وہ اس طرح کے تجربے کرنا چھوڑ دیں. یہ اگر وہ آج فیصلہ کر لیں کہ یہ دونوں کام انہیں کرنے ہیں تب بھی 10 15 سال چاہیے جو کچھ غلاظت پھیلائی جا چکی ہے اس کو سمیٹنے کے لیے. تو میری ذاتی رائے تو یہی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حسن بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وہ پولیٹیکل سوال ہے. آپ کی کچھ غامدی صاحب کی اور آپ کی کچھ تقاریر کے اندر، لیکچرز کے اندر مجھے یہ تاثر ملا ہے جیسے کہ آپ جو آپ کا بیانیہ ہے وہ اینٹی عمران خان ہے. یعنی اس میں یعنی کچھ مجھے ایسا تاثر ملا کہ جیسے آپ لوگ جو ہیں وہ خاص سیاسی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کو آپ زیادہ پسند نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں آپ کے کچھ نیگیٹو کامنٹس بھی ہیں. مثال کے طور پر لاسٹ ایئر جب غامدی صاحب کا ایک انٹرویو تھا پروفیسر جاوید احمد نام ان کا پروفیسر صاحب ہے، تو اس انٹرویو میں غامدی صاحب نے اپنے اصول کے برخلاف عمران خان صاحب کا نام لے کر ان پر تنقید کی کہ یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ایک یعنی وہ مہرے ہیں یا جو بھی واٹ ایور جو بھی کہا. میرا اصل میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کا، میں ظاہر ہے میں نے آپ کا بہت زیادہ آپ کو دیکھا پڑھا بھی ہوا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے اس اصول میں تھوڑا سا یہاں پر تھوڑا سا اپنے اصول کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا ہے، کیونکہ آپ خود کہتے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی ہم کسی شخصیت کا نام لے کر اس پر تنقید نہیں کرتے جب تک کہ ہمارے پاس اس حد تک ہم نے بند نہیں کیا بھائی، ان کی آواز کوئی خود ہی بند ہوئی. جی جی ہاں جی، شاید آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، پوری کر تو لیں پھر ٹرائی کریں. جی ٹروتھ سیکر بھائی آپ کی آواز نہیں ہم سن پا رہے. ایک سیکنڈ جی آپ کو ہم موقع دیں اب گے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب ہاں اب جی میری آواز پلیز آ رہی ہے؟ کنٹینیو. اچھا بس وہ اس تھوڑا کا آخری حصہ مختصر یہی ہے رکھیے کہ جی بس اس کا آخری حصہ یہی ہے کہ یہ مطلب وہ چونکہ نام لیا تو مجھے ایسا لگا جیسے آپ اپنے اس اصول سے آپ نے انحراف کیا کہ آپ کسی کا نام نہیں لیتے عموماً. جی تھینک یو. جی 2 چیزیں ہیں میرے بھائی. ایک تو یہ ہے کہ جو روزمرہ کی عملی سیاست ہے اس کے اندر بھی
गांधी साहब का तरीक़ा कार उसवा तो यही है कि वो कभी भी उसको ज़ेर बहस नहीं लाते। उनके यहाँ चीज़ें एक ख़ास पस मंज़र में और एक ख़ास वजह से ज़ेर बहस आती हैं। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ तबक़ात अपना अपना काम कर रहे होते हैं, मजहबी तबक़ात भी हैं, सियासी तबक़ात भी हैं, समाजी तबक़ात भी हैं, साइंसदान भी हैं। लेकिन दीन का एक आलिम जब गुफ्तगू करता है तो वो देखता है कि जिस मौजू पर वो गुफ्तगू कर रहा है, ज़ाहिरी बात है करैक्टर्स ही से सुदूर होता है, उनके अमाल हैं, उनके अफ़कार हैं, लेकिन उस मसले को किसी न किसी पहलू से कोई अखलाकी मसला वो बनेगा, कोई दीनी मसला वो बनेगा, कोई कानूनी मसला वो बनेगा। तो इस पस मंज़र में चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं। और ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि किसी फ़र्द के मुतल्लिक़ अगर आपने कोई बात करनी है तो उसके लिए तो फिर अदालत की सतह पर आदमी को तैयार होकर बात करनी चाहिए, इसलिए कि वो फ़र्द के बारे में ज़ुबान खोल रहा है और फ़र्द के बारे में नाम लेकर बात करना ये तरीक़ाकार बिलख़ुसूस हम लोगों का नहीं है। हम लोग इसको दुरुस्त भी नहीं समझते और मुझे लगता है कि दीनी लोगों को इससे बालातर होकर इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, अफ़राद के ऊपर बातचीत नहीं करनी चाहिए। ताहम जिस चीज़ का आपने हवाला दिया है वो गांधी साहब एक अम्र वाक़ई को बयान कर रहे हैं, और अम्र वाक़ई को बयान करने में अगर कोई करैक्टर ज़ेर बहस आता है तो वो किसी फ़र्द के ऊपर तबसरा नहीं है, वो हक़ाइक़ की मार्फत लोगों तक पहुँचाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर हम ये जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर ने क्या किया है। तो अब आप जब इसको ज़ेर बहस लेकर आते हैं तो इसमें कोई मुल्ला उमर की ज़ात को हदफ़ तनकीद बनाना पेश नज़र नहीं है। ये बयान वाक़या है कि वहाँ पर काबुल की हुक्मरानी मुल्ला उमर ने किस तरीके से हासिल की। या और बहुत सारे हवादिस होते हैं, कुछ मौजूदा दौर के होते हैं, कुछ सामने के होते हैं, कुछ तारीख़ के होते हैं, उसमें अफ़राद को आप ज़ेर बहस लाते हैं। तो वो ज़ेर बहस लाना किसी शख्स को कटहरे में खड़ा करना नहीं होता, किसी शख्स पर कोई मुतय्यन इल्ज़ाम लगाना नहीं होता, वो अम्र वाक़ई का बयान होता है। अब कोई शख्स अगर ये कहे कि गांधी साहब ने मिसाल के तौर पर ये चीज़ बयान की है कि हमारी फ़ौज ने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए, दोनों नाकाम हुए, एक तालिबान का और दूसरा खान साहब का, तो आप में से हर शख्स को ये कहने का हक़ है कि गांधी साहब ने जो फैक्ट बयान किया है ये फैक्ट दुरुस्त नहीं है और ये खिलाफ हकीकत है। तालिबान से भी हमारी रियासत का कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, या मिसाल के तौर पर तालिबान की हद तक इत्तफ़ाक़ है तो अगली बात से इख्तलाफ कर दें, तो ये हक़ इख्तलाफ आप रखते हैं। लेकिन इस हक़ इख्तलाफ को अगर आप रखते हैं तो आप मुझसे या किसी साहिब इल्म से ये हक़ नहीं छीन सकते कि वो अपनी मार्फत में जब हक़ाइक़ को बयान करे तो वो उसमें किसी चीज़ को जो उसके नज़दीक अम्र वाक़ई है, एक वजूदी हकीकत है, और उस हकीकत को ख़ुद वो शख्स और वो तबका जिसकी निस्बत से कहा जा रहा है दोनों तस्लीम करते हैं। शायद उन दोनों के मानने वाले तस्लीम ना करते हो, इसलिए कि वो चीज़ों को कभी भी इस्तदलाल पर, हकीकत पर नहीं मानते। अब ये देखिए, मैंने यहाँ भी एक तबसरा किया है और ये तबसरा मेरे मुशाहिदात पर मबनी, आपको इससे भी इख्तलाफ का हक़ है। लेकिन जिस तरह आपको इख्तलाफ का हक़ है तो ये हक़ के इख्तलाफ आप हमसे भी न छीनें। यानी हमें भी ये हक़ है कहने का कि हमारे मुल्क के अंदर रियासत की सतह पर और ये जो कुछ काम हो रहा है, यानी अगर आप गौर करें अपनी एहसास में तो ये इखलाकी जराइम है, ये इखलाकी जराइम है, इसलिए कि हमारा मुल्क एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधा हुआ है और उसका नाम है दस्तूर और आइन। उस आइन की अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है, उस दस्तूर की कोई खिलाफ वर्जी करता है, अपनी हुदूद से तजावुज़ करता है, तो ये एक इखलाकी मसला है मुसलमान माशरे के लिए। अगर मुसलमान उलमा इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो आसमान से फरिश्ते उतर के मुसलमानों को तवज्जो दिलाएंगे, याद दहानी करवाएंगे। तो ना ये किसी सियासी शख्सियत को ज़ेर बहस लाना है, ना रोज़मर्रा की सियासत में किसी फरीक के साथ खड़े होना है, ये अम्र वाक़ई का बयान है। और अम्र वाक़ई जो होता है वो हक़ाइक़ होते हैं जिनको कोई रद्द नहीं कर सकता। चुनाचे आज कोई माने या ना माने, जो कुछ तालिबान की तारीख़ है उससे हम सब वाकिफ़ हैं, बल्कि हमारे मुल्क के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसको इंटरनेशनल फोरम पर बैठ के तस्लीम किया। यानी ये भी नहीं है कि मैं या गांधी साहब या कोई और शख्स किसी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर कोई बात कर रहा है। कुछ हकीकतें होती हैं जिसको इस्टेब्लिश फैक्ट बनाकर ख़ुद उनके करैक्टर्स तस्लीम कर रहे होते हैं। तो इस पर आप इख्तलाफ करें, आपको भी हक़ है, आप दुनिया को बताएं कि भाई ये जो गांधी साहब ने बात की है हमारे लीडर के पस मंज़र में,
تو یہ بات تو بالکل خلاف حقیقت ہے، اور اس کے تار و پود بکھیر دیں آپ دنیا میں جائیں اور کہیے کہ نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا تو ان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب سے مجھے تو ان سے دلچسپی بھی نہیں ہے. مجھے دلچسپی غامدی صاحب کے ساتھ ہے، مجھے دلچسپی اصل میں اصولوں کے ساتھ ہے. جب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کو میں فالو کرتا ہوں وہ اپنے ایک اصول سے انحراف کر رہے ہیں، اور وہ خود بتایا ہے. نہیں کیا جبکہ عمران خان صاحب وہ یہی اصول کہ آپ کسی کا نام نہیں لیں گے، نہیں، آپ یہ کسی کا نام نہیں لیں گے. یہ کہاں آیا کسی کا نام نہیں لیں گے؟ آپ نے خود ہی ابھی فرمایا کہ وہ ہم نام نہیں لیتے ہوئے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. کسی شخص پر تنقید کرتے ہوئے کسی شخص کے اوپر متعین کوئی الزام ہے یا کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ بغیر نام لیے کرتے، یہ بھی ایک وقار. اور کوئی اگر نام لے کے کرتا ہے کوئی آدمی، اس کو بھی میں کوئی ناجائز تو نہیں سمجھتا. کوئی نام لے کے کرنا ہمارا اصول ہے نا کہ ہم نام نہیں لیتے. ہم نے اکثر میں نے دیکھا ہے جب انہوں نے گفتگو کی ہے غامدی صاحب نے. آپ کی بات پہنچ گئی. آپ کی بات میں مجھے اگر وضاحت کا موقع دیں. پہلے دیکھیں ہر چیز کو اس کے اپنے استدلال کے پس منظر میں دیکھیں. یہ اصول قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ کسی کا نام لے کر کوئی چیز بیان نہیں کرنی. میں ویسے پوچھتا ہوں آپ سے کہیں یعنی اصول کی بنیاد یہ علم اور عقل ہوں گے یا اخلاق ہوں گے؟ قرآن مجید نے ابو لہب کا نام لے کر پولیٹیکل مسئلہ ہے نا، ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے نا. دو ایک ایک کر کے چلتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. میں آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے یہ اس کو الگ سے اسٹیبلش کر لیں کہ دنیا میں کسی معاملے میں کسی شخص کا نام نہیں لیا جا سکتا. اس کے پیچھے کوئی اخلاقی، علمی، فکری اصول ہے. آپ اس میں تفریق کریں گے ہاں باقی تمام معاملات میں لے لو، پولیٹیکل معاملات میں نہیں لیا جا سکتا، تو میں پھر اگلا سوال کروں گا کہ اس کا ریشنیل بتائیں. کیا ریشنیل ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ نہیں، میرا اصل میں ریشنیل جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے. میرا ریشنیل غامدی صاحب کی اپنی گفتگو کے اوپر مبنی ہے کہ انہوں نے بارہا ایسے موقعوں پر جہاں پر کسی کا نام لیا گیا، جیسے مثال کے طور پر ذاکر نائک صاحب کا نام لیا گیا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نام نہ لیا کریں، آپ جنرل کوسچن کر لیں مجھ سے، میں آپ کو جواب دے دوں. کہ ان کی نسبت سے ایک شخص متعین بات غامدی صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ بات انہوں نے براہ راست اس شخص کی نسبت سے نہیں سنی. انہوں نے نہیں تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں یہ الزام تو عمران خان سے جی انہوں نے جس نسبت سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہاں کے طاقتور مسلح فوج نے 2 منصوبے بنائے ہیں قریب عہد کے اندر، دونوں ناکام ہوئے ہیں. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ بات کسی شخص پر کوئی متعین الزام نہیں ہے. اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف حقیقت بات کی ہے. بھائی اس کے اندر ایک شخص زیر بحث آیا ہے کریکٹر کے، آپ نے طالبان کا نام لیا، اس پر تو آپ نے اعتراض نہیں کیا. کیا انہوں نے اپنا الزام تسلیم کر لیا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میں واقعی ان کا بنایا ہوا ایک پودا ہوں؟ یہ انہوں نے خود کہہ دیا ہے. بات واضح ہو گئی. آپ کا اختلاف صرف اس بات سے ہے کہ جو غامدی صاحب نے ایک حقیقت کو حقیقت کے طور پہ پیش کیا، آپ کے نزدیک وہ حقیقت نہیں ہے. یہ ہے نا آپ کا تردد. کیونکہ وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں نا، عمران خان صاحب ماننے سے انکار کر رہے ہیں. بات بالکل واضح ہو گئی. تو بات سیدھی کرنی چاہیے آدمی کو بھائی، سیدھی بات کرنی چاہیے. نام لینا یا نہ لینا زیر بحث نہیں ہے. وہ مثال کے طور پہ اگر یہ کہتے کہ ہماری فوج نے 2 منصوبے بنائے، ایک طالبان کے بارے میں اور ایک سیاسی منصوبہ حال میں سامنے آیا ہے، تو وہاں نام نہ لیا جاتا، تب بھی آپ آ کر یہ کہتے کہ بھائی یہ زیر بحث تو یہی ہے. تو وہ تو بالکل بھی نہ کہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف اس واقعے کے بیان پر ہے کہ یہ ٹھیک چیز بیان نہیں ہوئی. خان صاحب اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، تو غامدی صاحب سے یہ سوال کرنے کا آپ کو حق ہے. آپ یہ کہیے کہ مثال کے طور پر یہ چیز جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ فوج نے ان حالیہ برسوں میں یہ پورا سیاسی ایجنڈا منصوبہ بنا کر جو اس وقت کی منتخب حکومتیں تھیں ان کو گرا کر ایک شخص کو حکمرانی کے لیے سازگار بنایا ماحول کا، اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس کی کوئی سیاسی ورت نہیں ہے، اس کی اپنے کوئی وہ نہیں تھی ایبلٹی. یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث ان اداروں کی نفسیات تھی جس کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. تو اس پر اگر اختلاف ہے تو آپ کو حق ہے اختلاف کا، آپ سے کون یہ حق کے اختلاف چھینتا ہے. لیکن آپ بہت شکریہ. بس میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم غامدی صاحب کو جتنا ہم سنتے تو غامدی صاحب کو میرے بھائی ہر آدمی سنتا ہے اس وقت تک جس وقت تک وہ ان کی آرزو اور تمناؤں پہ پورا اترتے ہیں. مجھے روزانہ 20 لوگ رابطہ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.
مجھے روزانہ 20 لوگ رابطہ کر کے کہتے ہیں غامدی صاحب کی ساری باتیں بڑی اچھی ہیں, یہ جو انہوں نے ایک دینی بات کی ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یار, اس کو ٹھیک کروائیں آپ ان سے. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ مثال کے طور پہ انسانی سینے میں سور کا دل, باقی ساری باتیں ٹھیک نظر آتی ہیں. وہ بھائی جس آدمی کی ساری باتیں ٹھیک نظر آتی ہیں ذرا اس کی ان باتوں پہ بھی توجہ کریں جو آپ کی قائم شدہ تصورات کے خلاف جاتی ہیں. کبھی ان چیزوں پر بھی توجہ کریں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سارے لوگ جو بڑی کشادہ ظرفی کے ساتھ غامدی صاحب کی تنقیدیں سنتے تھے ہر پہلو سے, یعنی آج بھی اس میں سے کسی طبقے کو جس وقت, کیونکہ ایک طبقہ اس وقت زیر عتاب ہے نا, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ یہی باتیں دوسرے طبقات کے بارے میں کہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں روز ملتا ہوں لوگوں سے, روز ملتا ہوں, 20 لوگوں سے ملتا ہوں, مہینے میں سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہوں میں. یعنی یہ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اس میں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ غامدی صاحب کل یہاں بیٹھ کر کہہ دیں, اسی جگہ پر بیٹھ کر کہہ دیں کسی ایک سیاستدان کا نام لے کے کہ وہ تو چور ہے. آپ دیکھیں جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ تالیاں پیٹیں گے, ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. میں بطور اینکر کے غامدی صاحب سے سوالات کرتا ہوں, مجھے لوگ فون کر کے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فلاں شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کروائیں کہ وہ چور ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے نام شام, مسئلہ یہ بھی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم جو ہمارے, اور یہ یہاں پر ہوتا ہے مذہبی طبقات میں, مذہبی نیریٹیوز میں ہوتا ہے, جو ہمارے قائم شدہ تصورات ہیں ہماری, چونکہ دیکھیں ہماری پولیٹیکل ایفیلیشنز جو ہیں وہ کوئی استدلالی ریشنل پروسیس پہ نہیں بنی ہوتی, یہ حقیقت ہے. ہماری انسپریشن پرسنالٹیز کا کرزمہ بنتا ہے, اس سے پھر خیالات بھی موافقت ہونی شروع ہو جاتی ہے, افکار بھی موافقت ہونی شروع ہو جاتی ہے, نظریہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس پس منظر میں ہماری محبوب شخصیت, چونکہ ہم نے اس کو, اور یہ میں آپ کو دیانتداری سے, میں خود مذہبی طبقات سے اٹھا ہوں, میں آپ کی نفسیات کو سمجھتا ہوں, لوگوں کی نفسیات, یعنی ہم نے ہیروز بنائے ہوتے ہیں, اور ہیروز کو اگر آپ اس جگہ پر لے آئے نا کہ وہ انسان بھی ہیں, وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں, تو پھر وہ ہیرو شپ کا کسر ٹوٹتا ہے, اور ٹوٹتا ہے تو پھر وہ آپ کو نارمل انسانوں کے ساتھ آپ کو ان کو کھڑا کرنا پڑتا ہے, وہ ہم کھڑا کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. میں آخری جملہ کہوں گا, اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں غامدی صاحب کو کم از کم پچھلے 20 سال سے سن رہا ہوں. تو میں کسی سیاسی میری وابستگی نہ ہے, نہ عمران خان سے مجھے کوئی دلچسپی ہے. مجھے اصل میں دلچسپی غامدی صاحب سے ہے. جب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غامدی صاحب شاید اپنی کسی بات سے سائڈ پہ ہو گئے, تو مجھے تب محسوس ہوا کہ, ورنہ آپ یہ بالکل بھول جائیں کہ میں کوئی سیاسی وابستگی میں آپ کو یہ بات کروں, میں 100 عمران خان بھی آ جائیں, وہ غامدی صاحب کے قدموں پہ ہم قربان کر دیں. لیکن اصل مسئلہ اصول کا ہے. اس پہ بھی درد دل کے ساتھ غور کریں کہ ایک شخص جو اپنی زندگی میں اس قدر محتاط ہوتا ہے کہ اس نے آج تک کسی کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا, وہ بیان واقعہ کے طور پہ جب کچھ حقائق بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں بھی اس شخص سے بہت کچھ سیکھنے کا سامان ہے. وہ کیوں مجبور ہوا ہے کہ اپنی قوم کو یہ بتائے کہ دیکھو اس طریقے سے تباہی بربادی آتی ہے, یہ کام مت کرو. ان لوگوں کو بھی بتائے جو پروجیکٹس بناتے ہیں کہ کس طریقے سے ملتیں آگے بڑھتی ہیں 20-30 سال کی محنت سے, اور پھر کیسے پیچھے چلی جاتی ہیں. اچھا حسن بھائی, آپ نے ایک پروگرام, بات پوری کر لوں, اگر آپ کی اتنی ہمدردی حسن ظن ہے تو ان امور پر بھی غور کریں جو بیان کی وجہ بنتے ہیں. اگر اتنی ہمدردی ایک شخص سے آپ کو ہے تو یہ سوچیں کہ اس کو کوئی ذہنی اختلال نہیں ہو گیا, نہ وہ کسی آدمی سے, ان کے ہاں تو دروازہ کھلا ہوتا ہے. اور میں آپ سے ذاتی طور پہ چونکہ اب بات ہو رہی ہے, ہمارے سننے والوں میں امریکہ میں, کینیڈا, برطانیہ, آسٹریلیا, جہاں جہاں میں گیا ہوں, میں لوگوں سے گپ شپ بھی ہوتی ہے, میل ملاقات, میں 90% نہیں کہتا, 95% نہیں کہتا, 99% اوورسیز, پاکستان میں شاید مختلف ہو فیگر, 99% وہ خان صاحب کے محبین ہیں, ہمیں سننے والے, ہمارے اداروں کے اندر کام کرنے والے ہیں, ان کی قیادت کی سب ہیں. لیکن ایک شخص جو حق بیان کرنے کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے, آپ اس کا دیکھیے صداقت اور دیانت, کہ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے سننے والوں کی اکثریت کیا سوچتی ہے, کیا کرتی ہے. وہ ہمیشہ حق اور سچ بیان کرتا ہے, اگرچہ اس کے سننے والوں کو گراں گزرے, اس کے محبین کو گراں گزرے. تو انہوں نے کبھی کسی شخص کا نام لے کر اس کی ذات پر کوئی تنقید نہیں کی, اور
جب کبھی ذات کو غلط ہدف بنایا گیا تو نام لے کے تردید کی ہے. آج تک میں نے گاندھی صاحب کے ساتھ 15 سال کا وقت ان کے ساتھ مجھے ہو گیا. 7-8 سال سے میں ان سے ہزاروں سوالات، لاکھوں سوالات میں نے ان سے پوچھے ہوں گے. جی کبھی یہ جو جتنے حکمران ہیں، آپ مجھے بتائیے، جو سامنے کی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں، یہ وہ سب کچھ، ہم نے کبھی کسی کا یہ کہ جی آپ پارٹی بن کے کھڑے ہو جائیں، اصول پہ بات کی ہے ہمیشہ. قانون کی حکمرانی، حق کے خود ارادی، بنیادی انسانی حقوق اور جمہوریت کی بالادستی، اس پر بات کی ہے. اور اس پس منظر میں جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے اور قریب عہد میں ہوا ہے اس کو بیان واقعہ کے پیش کیا ہے. خان صاحب کی ذات، ان کے کردار، ان کے معاملات، اس میں سے کسی چیز پر ایک حرف، اور اس پر رائے رکھنے کا حق ہے مجھے ایز اے پاکستانی کے، گاندھی صاحب کو بھی حق ہے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ ایک رائے رکھے. لیکن اس کو موضوع بنا کر انہوں نے پبلک میں، ان کی خاص علمی فکری سطح ہے، وہ کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، نہ وہ کسی جماعت کے نمائندے ہیں، تو یہ ان کے کرنے کا کام نہیں ہے. نہ صرف یہ کرنے کا کام نہیں بلکہ انہوں نے تعلیم دی ہے کہ یہ کام جب آپ کرتے ہیں تو عدالت کی سطح پر اگر آپ کسی چیز کو بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر یہ کام نہ کریں. لوگوں کو چور چور بھی نہ کہیں، اور لوگوں کو بھگوڑا بھی نہ کہیں، اور لوگوں کو بزدل بھی نہ کہیں، اور لوگوں کے نام بھی نہ بگاڑیں، یہ تنابز بالالقاب بھی نہ کریں. تو 10 چیزیں ہیں. ایک جو قوم کا بڑا ہوتا ہے نا، ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کبھی بھی، وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جب ہمیں توجہ دلاتے ہیں وہ ہماری خیر، یعنی گاندھی صاحب جیسے آدمی کے بارے میں اتنا آپ کے دل میں حسن ظن، آپ نے اس کا اظہار کیا، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ان کو کسی پارٹی کا ٹکٹ نہیں چاہیے، ان کو کوئی دنیا کا فائدہ نہیں چاہیے، وہ اللہ نے ان کو جو مقام عزت دی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو اگر وہ کوئی توجہ بھی دلاتے ہیں، جو آپ کو تاثر میں، جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا کہ بعض جگہ تاثر میں یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ تو پھر اس پہ زیادہ حساس ہونا چاہیے. سننے والوں کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یار یہ تو اتنا سیدھا آدمی ہے کہ اس نے کبھی کسی کا نام تک نہیں لیا. اگر اس کی گفتگو سے مجھے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ شاید ہماری پارٹی یا ہمارے لوگ کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں متنبع ہو. تو اثر لینے کی یہ بات ہے، نہ کہ اگلے کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں اور اس کو کہیں تم نے ہمارے فلاں کے بارے میں نام کیوں دیا تھا اور تمہارے اپنا اصول کے خلاف ہے. اور یہ سب سوچنے کی وہ چیزیں ہیں. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ قوم کے محسنین ہوتے ہیں، یہ اور یہ ہر ایک کے، میں آپ کو بتاؤں، میں گاندھی صاحب کے اوقات وغیرہ مینج کرتا ہوں، ہر طبقے کے لوگ سیاست کے اندر وہ ان کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں. اور خود یہ تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو، جماعت اسلامی، جتنی بھی سیاسی جماعتیں، سب لوگ، ہم نے بھی جماعت اسلامی کے اوپر ایک سیریز کی ہے، جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل، ٹھیک ہے نا. اس میں مثبت طور پہ بتایا ہے کہ بھئی ایک جماعت پیدا ہوئی، کیا کرنے کے لیے اٹھی تھی، کیا تنقید بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ خیرخواہی کے مقام پر کھڑا ہوا ہے. تو یہ اگر کسی کے کو توجہ دلاتا ہے اور کسی کو یہ تاثر ہوتا ہے، مجھے اگر یہ تاثر، اور میں کسی کو بڑا سمجھتا ہوں کہ یار وہ مجھ سے ناراض ہے، یا اس کو مجھ سے کوئی گلہ ہے، یا مجھ میں کوئی ایسی اخلاقی خرابی ہے جو مجھے لگتا ہے یہ زیر بحث لا رہا ہے، مجھ میں پائی جاتی ہے، شاید میرے پس منظر میں زیر بحث، تو وہاں پر تو طبیعت اور توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. اگر گاندھی صاحب، میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، ہر انسان کے ہاں کوئی نہ کوئی چیز کسی پس منظر میں پیدا ہوتی ہے، تو آپ کو اگر کبھی یہ محسوس ہوا تو دیکھنے کی یہ بات ہے کہ یار ان کی تنقید اخلاقی نوعیت کی ہے، کیا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے میرا لیڈر بھی کرتا ہو، تو مجھے ایسے شخص کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کا اظہار کنڈیشنل کرنا چاہیے، ان معاملات میں مجھے اختلاف کرنا چاہیے. تو یہ سوچنے سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ جب تک ہم توجہ نہیں دیں گے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. مذہب میں وہ نتیجہ نکلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. گاندھی صاحب اس کو حل کرتے ہیں تو بڑے محبوب نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ مذہب میں نتیجہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اختلاف کریں تو وہ اسی پروسیس سے گزرے ہیں. ٹائم تھوڑا زیادہ گزر گیا ہے، 700-800 سال گزر گئے ہیں، تو کلٹ بن گئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ چڑھ دوڑتے ہیں، وہ پرسیکیوشن کرتے ہیں، وہ پھر آپ کی داڑھی ناپتے ہیں، وہ پھر آپ کی بیگم کا پردہ دیکھتے ہیں. تو وہاں پر گاندھی صاحب بچاتے ہوئے بڑے محبوب بن جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مذہبی لوگوں سے نکال لیا. تو یہ جو طبقات سیاسی کشمکش کے نتیجے میں جن پر تنقید کی جائے اور جو اپنے آپ کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، ان چیزوں پر بھی جو اخلاقیات کی بنیاد ہیں کہ آپ نے کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگانا، آپ نے کسی کو مثال کے طور پہ چور نہیں کہنا جب تک کہ وہ عدالت کی سطح پہ ثابت.
کسی کی شخصی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی. تو یہ چیزیں جب آپ کسی طبقے کے اندر ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کلٹس بنتے ہیں. وہ کلٹ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہی کام کرتے ہیں جو مذہبی جتھے کرتے ہیں. ان کو پھر برے لگتے ہیں وہ لوگ جو توجہ دے رہے ہیں. مذہبی لوگوں کو پھر برے لگتے ہیں نا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے میرے بزرگ پر، آپ نے اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، آپ نے لقبات نہیں لگائی، آپ نے توہین کر دی، آپ نے گستاخی کر دی، آپ کو تو دین کا نہیں پتا، فلاں کے ایجنڈا فلاں کے ایجنڈا. تو یہ عمل ہونے سے روکنا ہے ہم نے اپنے سوسائٹی میں. اس کے لیے ان جیسے بزرگ اور حکیم اور دانا وہ توجہ دلاتے ہیں، اس توجہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے.